السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد صلی علی رسول الکریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع امت مسلمہ ہے. اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ضمنی موضوع ہے اسلام میں داخلہ اور کمزوری پر تنبیہ. اسلام میں داخلہ اور اسلام میں رہنا، اسلام مسلمان ہونا، اس میں کمزوری کی گنجائش ہے ہی. اللہ نے تنبیہ کی اس کے اوپر. 6 نکات ہیں کل 3 آیات میں سے. ساتھ 3 آیات ہیں، 208 209 210. ان کو دیکھیے گا. 208 میں سے پورے 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا شیطان کی پیروی سے منع کر دیا گیا ہے، اور شیطان واضح اور کھلا دشمن ہے. 208 میں سے 208 آیت کو دیکھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. 3 باتیں آ رہی جو یہاں پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے کیسے داخل ہوتا ہے؟ اب لفٹ میں کئی دفعہ بیٹھے ہوں گے کہ لفٹ میں اگر پاؤں باہر رکھ دیں، ٹانگ باہر ہو، جوتی بیچ میں رکھ دیں دروازے کے، کوئی چیز آ جائے تو چلتی ہے لفٹ. وہ کہتی پورے آؤ اندر، پہلے آؤ پورے آؤ، جوتیاں بھی لے کے آؤ، ٹانگ بھی لے کے آؤ، پاؤں بھی لے کے آؤ، سارا بھی لے کے آؤ، تو پھر اس کے بعد وہ چلنے کی بات سنتی ہے. تو اچھا کیا اسلام ایک لفٹ سے بھی کیا گزرا کہ جناب ٹھیک ہے، آدھا میں اندر ہوں آدھا باہر ہوں، جیسے دل کیا جیسے دل نہ کیا. تو پھر صرف کافہ کا مطلب مکمل 100%، 99% نہیں. اچھا کچھ مانا کچھ نہ مانا، کچھ پہ مر گیا کچھ نہ، وہ جی ہم کمزور ایمان والے ہیں، یہ عمل میں کوتاہی ہے، یہ اقراری مجرم ہے. ایسی باتیں کرنا اقراری مجرم ہے. وہ پتہ ہے کمزور ایمان ہے تو ایمان مضبوط کرو، پتہ ہے عمل میں کوتاہی ہے تو عمل ٹھیک کرو. اور پھر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر استغفار اس کے اوپر اپنی اصلاح. یہ تو نہیں کہ بس اسی پہ اکڑ رہے جی کیا کرے دنیا دار ہیں ایسے. تو اللہ نے پھر اسی میں آگے بتایا کہ نہیں اسلام میں پورے داخل ہوتے، کمی کوتاہی جو ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو شیطان کے قدموں پر مت چلو، تو اس کی اتباع مت کرو. اب جتنی خرابی ہے وہ شیطان کے اتباع کی وجہ سے. یہ شیطان کہتا ہے ہر بری بات شیطان بتاتا ہے، اور اسی کے راستے وہی راستہ ڈالتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں اس سے. اور پھر اللہ نے یہ بتایا انہ لکم عدو مبین. عدو کہتے ہیں دشمن کو، سری مبین کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، واضح. تو اس اللہ نے کہا دشمن. اب جو شیطان کے دشمن کی بات پہ چلے گا پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ اس کا انجام یہی ہونا ہے کہ پھر اس شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے. اور شیطان کا نام عزازیل ہے، لیکن اس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں، ابلیس بلس سے نکلا ہے. بلس کا مطلب لا امید. تو اللہ نے چونکہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، لعنتی ہے، تو اللہ نے تو اسی اپنے بارے میں نا امید ہے. لیکن انسان کے بارے میں پور امید ہے کہ اسے میں نے جنت میں نہیں جانے دینا، اسے میں نے اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جانا ہے. اللہ کو یہ کہتا ہے کہ اس کے سجدہ کرنے کا کہتے تھے کہ تمہاری بات سنتا ہے کہ میری سنتا ہے، یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے. صبح اس پہ اٹھنا فجر کے وقت زیادہ 2 بار ہے، رات 3 بجے تک جاگتا رہتا ہے، باقی بھی سارا کچھ کرتا رہتا ہے. کہ کینیڈا کی فلائٹ ہو کہیں جانا ہو تو کیسے صبح 2 بجے ایئرپورٹ پہنچ جا ہوتا ہے، مسجد میں آتے موت پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہ نہ. اچھا پھر 209 آیت میں آگے اسلام کے واضح احکام کی حکومت دلی پر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر غالب ہے. اور آگے مگر بوجھ حکمت اللہ انسان کو مغلق برائے صلاح دیتا ہے. یہ بڑی اہم بات آ گئی ہے آگے. اچھا اللہ نے یہ کہا ہے کیا تم دیکھتے ہو کہ اللہ مہلت دے رہا ہے کہ آپ اصلاح کر لو، نہیں تو پیش سے صاحبانہ اور فرشتے اور طے ہو جائے قصہ. اللہ نے اسی آیت میں کہا کہ پھر عذاب کسی وقت آ سکتا ہے، اور ترجع الامور، سارا کچھ اللہ کی طرف واپس آنا ہے. تو کیا انتظار کر رہے ہو کہ عذاب آئے؟ یہ مہلت برائے اصلاح ہے، اور اپنی اصلاح کرو جلدی کرو. یہ مہلت اس لیے مل رہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، نہیں تو یہ بات بننی نہیں ہے. اور اسی میں آئے 209 میں کیا جب تم صاف حکم مل گیا تو پھر اس سے کیوں بچلتے ہو، کیوں اس سے جان چھڑاتے ہو؟ 209 میں اصلاح کے بعد ایک کام کی حکومت دلی پر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر غالب ہے. اللہ پکڑنے پر غالب. آپ کیا خیال ہے کہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آپ کسی کا غلط کرتا ہے، جو بھی خرابی کرتا ہے، تو کیا خیال اللہ نہیں پکڑ سکتا؟ اسی وقت پکڑنے پر قادر ہے. لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، اب ٹھیک ہو جا، ٹھیک ہے. نہیں ہوتا تو پھر بھگتنا اس نے سزا. اور اسی لیے اس نے 210 میں اللہ کہتے ہیں جلدی کرو. تو اچھا عذاب ایک دم آنا ہے، اور جب عذاب آ جانا ہے، قیامت آ جانی ہے، موت آ جانی ہے. موت کو پتہ لگتا ہے کس وقت ایک بندہ گھر میں سویا، اوپر جہاز گرا، بندے اندر والے مر گئے، جہاز والے بچ گئے. کیا کدھر سے کیا موت کب آنی کسی کو پتہ. تو اس لیے ہر وقت اسی میں رہنا. تم مسلمون، تم موت نہ آئے تو تم مسلمان ہو. یہ ساری بات کوئی مہلت نہیں ملنی، کسی کو وارننگ نہیں ملنی. بندہ خود اپنی موت کی جگہ پہ پہنچتا ہے، خود چل کے پہنچتا ہے، خود خرچہ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ زیادہ اسلام میں داخل ہونا اور اسلام میں رہنا.
کسی کمزوری کی گنجائش نہیں، اور 100% داخل ہونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔